اور ایمان آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. ان دونوں میں سے اگر ایک کو جدا کر دیا جائے تو دوسرا خود بخود جدا ہو جاتا ہے. ایک کو اگر اٹھا لیا جائے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. اگر حیا تمہاری زندگیوں میں نہیں ہے, اللہ اکبر, تمہاری زندگیوں میں اگر پاک دامنیاں نہیں ہے تو ایمان بھی تمہارے پاس نہیں ہے. صرف ایمان کے کھوکھلے تمہارے دعوے ہیں. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے لوگوں کو درس دیا. قرآن میں رب العالمین نے یوں نہیں فرمایا دنیا والا زنا نہیں کرو, بلکہ رب کہتا ہے والا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک تم نے نہیں جانا. اللہ اکبر, جو گناہ کے, منکرات کے, فحش کام کے اللہ اکبر اسباب گئے, زنا کے جتنے بھی اسباب گئے ان کو تم نے اپنانا نہیں. ولا تقربوا الزنا, رب یوں نہیں کہتا کہ زنا نہیں کرو, بلکہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی تم نے نہیں جانا. صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلیم لی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے تربیت حاصل کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے انصاری صحابی ہیں, وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں اے میرے بھائی حیا کو اپنانا ہے, بے شرمی کے قریب نہیں جانا, پاک دامنی کو اللہ اکبر تم نے زندگی کا وتیرہ بنانا ہے, پاک دامنی کو تم نے اپنانا ہے. بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں تم نے دلچسپیاں نہیں لینی. حیا سے متعلق ساری صحابی اپنے بھائی کو اللہ اکبر نصیحتیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول کے کانوں میں آواز پڑی, اللہ کے نبی نے فرمایا دعاہو, اے میرے صحابی, اے میرے صحابی, یہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دے, بس اس سے یہ کہہ دے فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ. لمبی چوڑی باتیں تجھے کرنے کی, بتانے کی, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو کہہ دے حیا ایمان سے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. کائنات کے امام علیہ السلام اللہ اکبر بڑے حلیم تھے, بڑے بردبار تھے, بڑی حکمت و دانائی سے کام لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کی بات کو غور سے سنا اور اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے ہیں اے میرے صحابی, کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ دنیا میں کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ وہ صحابی, وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی میں قطعی اس بات کو پسند نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کوئی اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے. محبوب پوچھتے ہیں جس سے تو اللہ اکبر زنا کا ارادہ کر رہا ہے ٹھیک ہے گئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے, کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے, کوئی تیری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ اللہ کے نبی نہیں نہیں, قطعی میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس سے تو زنا کا ارادہ کر رہا ہے ممکن ہے وہ کسی کی ماں ہو, کسی کی بیٹی ہو, کسی کی پھوپھی ہو, کسی کی خالہ ہو. جب تو پسند نہیں کرتا تو دنیا والے اللہ اکبر اس گناہ نے عمل کو کس طرح پسند کریں گے؟ وہ صحابی, وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی بات میرے سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے جذبات کو دیکھ رہے گئے. جب کہتا ہے اللہ کے رسول بات میرے سمجھ میں آ گئی, صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کے سر پر رکھا اور اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو دعائیں دی. فرمایا اللہم اغفر ذنب
وطهر قلبا فحسن فرجا. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا دی, الہ العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس نوجوان کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے, اللہ اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, پھر ہم نے اس نوجوان کو دیکھا ساری زندگی زنا کرنا تو دور کی بات ہے, اس نوجوان نے کسی غیر محرم پر نظر بھی نہیں ڈالی. یہ ہے پاک دامنی, یہ تھے حیا کے پیکر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایسے ہی رب نے نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تم بھی اگر ایمان لانا چاہتے ہو, کامیابیوں کی منزلوں کو اللہ اکبر حاصل کرنا چاہتے ہو, ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر اور منبروں پر فائز ہونا چاہتے ہو, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کی صحابہ لائے ہیں. اللہ اعلان کرتا ہے تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. تمہارے بارے میں بھی رب اعلان کرے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں اپنے نبی کے صحابہ سے تو راضی تھا لیکن تمہارا ایمان, تمہارا طرز تکلم, تمہاری طرز زندگی, تمہاری جلوت خلوت میرے نبی کے صحابہ جیسی ہے. خدا کی قسم رب قرآن میں کہتا ہے میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی تھا. اگر تم صحابہ جیسے طرز زندگیوں کو اپناؤ گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے بھی راضی تھا, میں تم سے بھی راضی. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے دعوے نہیں کرنے بلکہ اللہ اکبر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے. پیغمبر علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے, اپنی امت کو دعائیں سکھایا کرتے تھے. آپ نے دعائیں ایک مرتبہ یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی, سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اس دعا کا ورد کیا ہوگا. اللہ اکبر جب نماز پڑھتے ہیں آپ اس کے بعد بھی دعائیں مانگی ہوں گی آپ نے. یہ اللہ اکبر جب قنوت نازلہ کوئی پڑھاتا ہے آپ نے سینکڑوں مرتبہ قنوت نازلہ میں یہ دعا پڑھی بھی ہوگی, ائمہ سے سنی بھی ہوگی, پیچھے اللہ اکبر چیخ چیخ کے آمین بھی کہی ہوگی. لیکن آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ امام کیا اللہ سے مانگ رہا ہے, میں آمین کس میں کہہ رہا ہوں, مجھے آپ کو اس کا معنی مفہوم نہیں, صرف زبانی میں اور آپ رٹے میں لگانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں میں اللہ کے رسول کی یہ دعا میں نے آپ نے مانگی ہے. اللہ اکبر فرمایا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. مانگی ہے نا آپ نے دعا. کس کس کو یہ دعا آتی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ اللہ کے رسول دعا پڑھتے تھے. دعائیں بہت سے لوگوں کو آتی ہے, ہزاروں سینکڑوں مرتبہ یہ دعا آپ نے اللہ سے مانگی ہوگی اور کئی مرتبہ آپ نے ائمہ سے قنوت نازلہ میں اور دیگر دعاؤں کے منگواتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر ائمہ کی زبانی, دعا کروانے والوں کی زبانی, خطباء کی زبانی اللہ اکبر اس دعا کو سنا ہوگا اور گلے پھاڑ پھاڑ کے آپ نے آمین کہی ہوگی. لیکن بدنصیبی میری بھی اور آپ کی یہ ہے کہ ہمیں ان دعا کا معنی نہیں معلوم کہ جس پر گلے پھاڑ کے میں نے آپ نے آمین کہی ہے. ستم ہے, بے وفائی اگر ہم نے کی ہے تو ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ کی ہے. ہم دنیا کمانے میں, دنیا کی تما اور دنیا کی لالچ میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے اللہ کو اللہ اکبر اپنے دلوں میں اس طرح نہیں بسایا, محبت اس طرح ہم نے پیدا نہیں کی. اللہ کے رسول کی محبت, دین کی محبت, اسلام اور ایمان کی محبت, اللہ کے قرآن کی محبت, صحابہ اور اہل بیت کی محبت جس طرح ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی آج نہ میرے دل میں ہے نہ آپ کے دل میں. اسی لیے دشمن کو موقع ملتا.
इसीलिए दुश्मन जो है वो नाजायज फायदा उठा। दुआ का माना मालूम है? दुआ में बहुत से लोगों ने हाथ उठाए हैं, लेकिन माने का अगर अल्लाह अकबर महफिल में पूछा जाए कि किस किस को इसका माना आता है, शायद हाथ उठाने वालों में 2-3% ऐसे नहीं होंगे जो कहेंगे इसका माना और इसका तर्जुमा मुझे आता। बदनसीबी है आज मुसलमान। फिर यही वजह है कि जो भी मुल्ला मौलवी जो भी कह देता है, हम कहते हैं जी हजरत ठीक है, आला हजरत जी पीर साहब जी फलां जी फलां जी फलां। शर्मा अल्लाह अकबर निगाहें नीचे करके हम आगे गुजर जाते। ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन ये निगाहें हमारी ना उठ सके। आज अगर झुकी रही, आज अगर अल्लाह अकबर मैंने और आपने एहसास नहीं किया, दीन के मुताबिक अमली जिंदगी नहीं गुजारी, तो मेरे भाई ऐसा ना हो कि खिमियादा मुझे और आपको दुनिया में भी भुगतना पड़े, फिर आखिरत में जो मार पड़नी है उसका फिर कोई पुरसाने हाल नहीं। आज याद कर लेंगे दुआ और मांगे, दिल से मांगे, दिल की गहराइयों से मांगे, अपनी जलवतों में भी मांगे, अपनी खलवतों में भी मांगे, अपनी तन्हाइयों में मांगे, सिर्फ उजालों में ही नहीं, जब तारीकियों में अकेले हो तो रब्बुल आलमीन से दुआ किया करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफा वल गिना। अल्लाह से हम मांगते हैं इलाहुल आलमीन, जो हिदायत तूने हमें अता फरमाई है, उस हिदायत पर हमें गामज़न फरमाते हुए कायम और दायम फरमा दे। वत्तुका, अल्लाह हम जिस तक़वे का दावा करते हैं, अल्लाह इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में तक़वा पैदा करते हुए मासियात से, मुनकरात से, फहश कामों से, अल्लाह तेरी नाराजगी वाले कामों से, तेरी बगावतों पर मुश्तमिल तमाम कामों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह से हम ये दुआ मांगते हैं, नसलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ। अल्लाह हम जगह तुझसे हिदायत के तालिब हैं, जगह अल्लाह हमने तुझसे तक़वे का सवाल किया है, अल्लाह हम तुझसे आफाफ पाक दामनी का भी तुझसे सवाल करते हैं। अल्लाह तुझसे हम पाक दामनी का सवाल करते हैं। अल्लाह अकबर, ये हमने कितनी मर्तबा अल्लाह से सवाल किया है, लेकिन अफसोस ये कि क्या सवाल किया है सवाल करने वाले को नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह फिर भी दे रहा है, फिर भी रब्बुल आलमीन नवाजता जा रहा है। इतना मेहरबान है, जब मुझे तुझे मालूम होगा कि मैंने रब से क्या मांगा है, उस मांगने में भी अल्लाह अकबर मजीद पुख्तगी आएगी। और जब ना समझते हुए मांगा और रब ने इतना दिया है, समझ कर मांगेंगे तो फिर रब की देन का क्या आलम होगा। जरा पढ़े मोहब्बत से, सब इस दुआ को पढ़े। शायद गाड़ियों की शोर की वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, लेकिन जितनी आवाज से मैं दुआ पढ़ूंगा ना, कम से कम उतनी आवाज आपने भी मेरे साथ निकालनी है। मैं इज्तिमाई जिक्र नहीं करवा रहा, मैं आपको एहसास दिलाने के लिए ये दुआ पढ़ाऊंगा। ये बस आखिरी जुमले हैं। मेरे मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब तशरीफ ला चुके हैं, और यही बात होगी कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में और इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, ताकि हम और आप जो है सब फैज़ हासिल करते रहें, अल्लाह का दीन सुनते रहें, कुरान और सुन्नत की रोशनी से अपने आप को हम मुनव्वर करते रहे। मैं पढ़ूँ एक मरतबा ये दुआ, या पहले ही ख़त्म कर दूँ गुफ्तगू? खामोश हैं आप लोग, एक दफा फिर बोले। तो पिछला मोहल्ला कहता है नहीं, ऐसा लग रहा है। जरा पढ़े मेरे साथ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।